ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورۃ الکوثر کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و مقام کے تذکرے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پروگرام کے تذکرے میں نماز اور قربانی کو بیان کیا گیا۔ نماز اور قربانی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم الشان مشن کے حصے ہیں جو مکمل طریقے زندگی پر اور رب ذوالجلال کی مکمل بندگی پر محیط ہے کہ ان دو کے خلاصے میں سارا دین اسلام آ جاتا ہے، لیکن دشمنان دین نے منکر صلاۃ اور منکر قربانی ان دو فرقوں کو بھی مسلمانوں میں وجود عطا کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہے جو نماز کے بھی منکر ہے اور قربانی کے بھی منکر ہے، جو منکر حدیث ہے وہ منکر صلاۃ بھی ہے اور منکر قربانی بھی ہے۔ مروجہ نماز کی جو شکل ہے، مسلمان جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت فرض ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ نوافل اور سنتیں اور واجبات ادا کرتا ہے، جس میں ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، 2 سجدوں کے درمیان 2 سجدے ہے، قائد اخیرہ ہے، قائد اولا ہے۔ یہ نماز کا جو طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک برابر قائم ہے، باقی ہے، جاری و ساری ہے۔ وہ حدیث کے منکرین کا طبقہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کا طریقہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی ہے اور سلام پھیرنے تک، نماز کے ختم تک قرآن سے طریقہ دکھاؤ۔ قرآن میں 2 رکعت پڑھنے کا، 3 رکعت پڑھنے کا، 4 رکعت پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے اور حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی ہے، لہذا یہ مروجہ طریقے کا وہ جو رائج طریقہ ہے نماز کے پڑھنے کا، یہ منکرین حدیث اس طریقے کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی ہے دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا، لہذا جب اذان ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے، رحمت کی دعا کر دو، نماز ہو گئی، صلاۃ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو۔ یہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک عمارت ایک بار قائم ہو گئی، نماز ایک بار پڑھ لی، کوئی عمارت قائم کر کے پھر گراتے ہیں، پھر قائم کرتے ہیں، پھر گراتے ہیں، ایسا کوئی طریقہ ہے؟
تو یہ بار بار نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک بار قائم ہو گئی بس کافی ہے۔ غرض یہ کہ ڈکشنری اٹھا کر وہ اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو کر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے سمجھنے میں ہمارے درمیان رسول اللہ نہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وہ ایک سیاسی قائد کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ آپ جب تک تھے زمین پر انسانوں کے درمیان تب تک آپ کی اطاعت ضروری تھی، اب آپ چلے گئے، اب قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اور حدیثوں سے جو سی چیزیں ثابت ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت ہی نہیں ہوئی تو جو دین حدیث سے ملتا ہے اسے کیا ماننا؟ دنیا کے اندر مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا اور سب سے زیادہ گمراہی پھیلانے والا وہ امام بخاری اور امام مسلم کو مانتے ہیں۔ جس بخاری کو امت نے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب مانا ہے، اس بخاری شریف کو وہ سب سے بڑا گمراہی کا سبب مانتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ سارے دعوے جو ابھی سنائے گئے ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے بچکانہ دعوے ہیں، کیسے بےہودہ ان کے اعتراضات ہیں۔ امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک نماز کی اس شکل کو نہیں چھوڑا ہے، نہیں بگاڑا ہے جس شکل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا تھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا تھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا تھا، اور تبع تابعین سے ان کے شاگردوں نے، اور پھر بزرگان دین نے، اور اولیاء اللہ نے، اور آج علماء امت کی سرپرستی میں ان کے شاگردوں میں ہم آپ نماز کے جس طریقے کو سیکھ کر پڑھ رہے ہیں، باقی رکھے ہوئے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عملی شکلیں ہیں جسے اقیم الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ اور صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے تم نے پڑھتے دیکھا۔ وہ شکل آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ لوگ حدیث کے انکار پر امت کو ایک ساتھ نہیں لے جاتے ہیں۔ اگر حدیث کا انکار ایک سیدھے حدیث کے انکار پر امت کو لے جانا چاہے تو یہ تو جوتے کھائیں گے، تو امت انہیں اپنے درمیان زمین پر برداشت نہیں کریں گی کہ حدیث کا انکار کرنے چلے۔ تو وہ انکار حدیث کا سفر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے وہ ان لوگوں کے انکار پر امت کو لے آتے ہیں جن سے حدیث امت تک پہنچتی ہے۔ پہلے وہ علماء کا انکار سکھاتے ہیں، عوام اور علماء کے درمیان کے ربط کو کاٹ دیتے ہیں، علماء کی عظمت و اہمیت کی مخالفت کرتے ہیں، اور ایک عالم انسان ہونے کی حیثیت سے جن خطاؤں اور غلطیوں سے گزرتا ہے ان غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں جو امت کا علماء پر ہے۔ سارے سفید کپڑے میں ایک تنکا، ایک کالا داغ جو نظر آتا ہے، سارا سفید لباس نہیں نظر آتا ہے، وہ ایک داغ جو لگا ہے وہ نظر آتا ہے۔ بس اسی کو سامنے رکھ کر یہ علماء سے اعتماد اٹھاتے ہیں۔ علماء سے اعتماد اٹھنے کے بعد آگے مرحلہ آتا ہے بزرگان دین، اولیاء اللہ سے اعتماد کے اٹھانے کا، کہ امت کے دلوں میں جو اولیاء کی، بزرگان دین کی عظمت ہے، اس عظمت کو، اس احترام کو جن سے ہم تک دین پہنچا ہے، ان بزرگوں کی اہمیت و عظمت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کا اعتماد دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ پھر جب یہ کام ہو جاتا ہے تو مرحلہ آگے بڑھتا ہے، سفر آگے بڑھتا ہے، تو ائمہ مجتہدین کا اعتماد دلوں سے نکالتے ہیں،
کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اعتماد، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہم، اور ان کے علاوہ جو بڑے بڑے مجتہدین تھے، علامہ ابن تیمیہ، عبداللہ ابن مبارک اور امام بخاری اور امام مسلم، یہ سب بڑے بڑے مجتہدین تھے جنہوں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر دین اسلام کی عملی شکلیں ہمارے سامنے رکھی، ان کا اعتماد توڑ دیا۔ پھر مرحلہ آگے بڑھتا ہے تو ائمہ محدثین کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں کہ حدیث کے جمع کرنے والوں نے غلطیاں کی اور حدیث کی حفاظت ہی نہیں ہوئی۔ غرض یہ کہ دین اسلام کا وہ ڈھانچہ، وہ شکل جو 1450 سال سے ہمارے سامنے موجود ہے اور برابر چلا آ رہا ہے، وہ اس پوری عمارت کو ڈھا دیتے ہیں۔ لہذا وہ 5 وقت امام کے پیچھے مسجد میں یا پھر گھر پر یہ 4 رکعت اور 3 رکعت جس کو تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے سلام پر ختم کیا جاتا ہے، اس صلاۃ ہی کے منکر ہیں کہ وہ اسے ہی نہیں مانتے ہیں اور قربانی کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیچارے جانور کی کیا غلطی ہے، اسے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ تو اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، اس جانور کی کیا غلطی ہے، اسے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ پھر ان کے سامنے دوسری نیکیاں سامنے آ جاتی ہے، بھوکا پیاسا غریب سامنے آ جاتا ہے، ایک ننگا اور برہنہ اور کم لباس میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک غریب سامنے آ جاتا ہے، اور مصیبت زدہ گھرانہ سامنے آ جاتا ہے، اور تعلیم سے بے بہرہ خاندان سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ساری نیکیاں باقی ہے، تم کہاں جانور ذبح کر کے اس میں بڑا پیسہ ڈال کر اس قربانی میں یہ قربانی کر کے اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا وہ راستہ چھوڑ رہے ہو؟ جانور ذبح کرنے سے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کیوں 20,000 اور 40,000 اور 50,000 کا جانور خرید رہے ہو؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ غریب کو دے دو 40-50,000 روپئے، وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کا گھر بن جائے گا، سنور جائے گا، اس کے کاروبار سے وہ لگ جائے گا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب مولویوں نے رائج کیا ہے یہ جانور ذبح کرنے کا طریقہ، اور مسجدوں کو بھر بھر کے نماز پڑھانے کا طریقہ، اس لیے کہ ان کی دکان اس سے وابستہ ہے۔ لوگ مسجد میں آئیں گے تو مولوی کی دکان چلے گی، اس کا گھر چلے گا، لوگ قربانی کریں گے تو مولوی کو کھال ملے گی۔ لہذا یہ مولویوں کی رائج کردہ دینی شکل ہے، قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے جانور ذبح کرنا۔ اور قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس تمہارے جانور کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب خون پہنچ ہی نہیں رہا ہے، گوشت پہنچ ہی نہیں رہا ہے، تو کائے کو جانور ذبح کر رہے ہو؟ تقویٰ پہنچتا ہے تمہارا تو وہ پیسہ صدقہ کر دو، وہ پیسہ کسی غریب کو دے دو، تمہارا تقویٰ پہنچ جائے گا۔ اور اگر حدیث پاک میں آیا ہے کہ یوم النحر کو، عید الاضحیٰ کے دن، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جانور کو ذبح کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت ہی نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہے کہ حدیث ہی محفوظ نہیں ہے، یہ سب ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ غرض یہ کہ اس طرح سے یہ باتیں کر کے اب تک امت میں کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے جو 1450 سال سے چل رہا ہے۔ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، ان کے پاس نئی وحی اتری ہے، جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے اللہ رب العزت کے یہاں سے، ان کے پاس ابلیس لعین وحی لے کر آتا ہے، اور انہیں سکھا دیا گیا ہے کہ قربانی کی وہ شکل نہیں ہے جو 1450 سال سے چلی آ رہی ہے۔ یہ مولوی نے رائج کیا ہے۔ مولوی کو کیا پڑی ہے کہ وہ جانوروں کی دشمنی میں جانوروں کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ قربانی تو جب سے انسانیت چلی ہے تب سے قربانی چلی ہے۔ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہے؟ قربانی کی ابتدا حابیل و قابیل کے واقعے سے ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اور قابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی تھی، اب قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے ہونی تھی، اسے وہ پسند نہیں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں اسی سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون میں اس کے لیے اپنی بہن کے ساتھ شادی حرام تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اللہ رب العزت کے یہاں وہ حق پر ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ دونوں نے قربانی کی۔ قرآن مجید کہتا ہے اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے جانور ذبح کیے۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی ایک پہچان یہ ہوتی تھی کہ قربانی کر کے اپنے اپنے جانور کو میدان میں رکھ دیا جاتا تھا۔ جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آ کر اس جانور کو کھا لیتی تھی، سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور جس کا جانور پڑا رہ گیا، آگ نے آ کر اسے نہیں کھایا، سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ یہ طریقہ تھا، اور اچھا تھا کہ انسان اس سے سدھر جاتا تھا۔ ایک بار نہیں قبول ہوئی، دوسرے بار تقوی اختیار کر کے اپنی قربانی پیش کرتا تھا۔ ہمارے یہاں تو موت پر ہی پتہ چلے گا کس کی قبول ہوئی ہے کس کی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت پردے میں رکھتے ہیں، راز میں رکھتے ہیں، ہر شخص خوش فہمی میں رہتا ہے کہ چلیے ہماری بھی قبول ہو گئی ہے۔ یہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت پر احسان ہے کہ انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنے جانور کا 1/3 حصہ تم کھاؤ، 1/3 حصہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرو، 1 حصہ غربا کے لیے رکھو۔ پچھلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا۔ غرض یہ کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی، تو جانور ذبح کرنا، قربانی اللہ کے حضور پیش کرنا، یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے، انسانیت کی ابتدا سے یہ طریقہ رائج ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو سامنے رکھ کر آپ نے امت کے لیے اسے واجب قرار دیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ جانور ذبح کرے، اور عید کے دن یوم النحر کو، عید الاضحیٰ کو 3 دن تک اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس دن کا جانور ذبح کرنا ہے۔ تو قربانی تو قرآن سے ثابت ہے، قربانی تو انسانیت کی ابتدا سے ہے۔ یہ پرسوں مولوی نے نہیں ثابت کیا ہے، اس نے نہیں رائج کیا ہے، یہ تو پہلے دن سے، یہ تو شروع ہی سے ہے۔ غرض یہ کہ بات بالکل واضح ہے، لیکن کسی کے بچکانہ اعتراضات بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، اور یہ سفر بڑا محنت و مشقتوں کے بعد یہاں تک پہنچا ہے۔ ہمارے شہر اورنگ آباد میں بھی ایک بڑی تعداد منکرین حدیث کی ہے، جو قربانی کے بھی منکر ہے، جو نمازوں کے بھی منکر ہے، اور جو نماز جنازہ کے بھی منکر ہے، جنہوں نے مرنے سے پہلے وصیتیں کی ہے کہ ہم مر جائے تو ہماری نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، بغیر نماز پڑھائے ہمیں دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ نماز جنازہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو بیچارے بغیر نماز کے گئے ہیں دنیا سے، بغیر دعائے مغفرت کے دنیا سے گئے ہیں۔ حدیث کا منکر قرآن کا منکر ہے، جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اس لیے کہ حدیث کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ چاہتے تو قرآن بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں،
لیکن اللہ نے قرآن کا لفظ نہیں بیان کیا ہے، اللہ نے ذکر بیان کیا ہے۔ ذکر سے مراد وحی الہی ہے، اور وحی دو طرح کی ہے، ایک ہے وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ وحی جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، وہ ہے قرآن مجید، اور وحی غیر مطلوع جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ ہے حدیث پاک۔ جیسے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ایسے حدیث کی بھی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی وحی الہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسا کلام اور دیا گیا۔ تو قرآن کے ساتھ اس جیسا کلام کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ اس جیسا کلام وحی الہی، وحی غیر مطلوع حدیث پاک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حدیث پاک بھی وحی ہے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، قرآن کریم کی جو تشریح ہے، وہ حدیث پاک وہ بھی وحی الہی ہے، اور اس کا وعدہ بھی اللہ رب العزت ہی نے کیا ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو اتنی جلدی حرکت مت دیجیے۔ جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے تو پیارے آقا جلدی اسے پڑھتے تھے، دہراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا آپ اتنی جلدی حرکت نہ دیجیے زبان کو، ایسی مشقت میں نہ پڑیے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اللہ نے وعدہ کیا اس قرآن کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، اس قرآن کا آپ سے پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہو گیا قرآن جمع ہو گیا، پڑھا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اللہ اس کے آگے کہہ رہے ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، یعنی قرآن کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے، قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے، اس کے بعد قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے۔ تو قرآن کا بیان کیا ہے؟ قرآن کا بیان، قرآن کی تبیین، اس کی تفسیر، اس کی تشریح حدیث پاک ہے، جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ میں کیا کہ ہمارے ذمے ہے قرآن کی تفسیر، ہمارے ذمے ہے قرآن کا بیان، وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی حفاظت کا، جس کے جاری کرنے کا، جس کے نازل کرنے کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جسے پڑھوانے کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تو بات صاف ہوئی کہ قرآن کی بھی حفاظت اللہ کے ذمے ہے اور حدیث کی بھی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی ذکر ہے، حدیث بھی ذکر ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کے ہیں اور قرآن کے معانی بھی اللہ رب العزت ہی کے ہیں، جس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا آج سے 1450 سال پہلے تھا آج بھی اسی شکل میں اور قیامت تک اسی شکل میں رہے گا۔ لیکن حدیث پاک کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کے معانی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس لیے فرق ہو جاتا ہے راوی کے بیان کرنے میں۔ راوی کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے یا یہ کہا یا یہ کہا، معانی تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہم خطبہ نکاح میں حدیث سنتے ہیں تزوج الودود الولود، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ کیوں؟
تاکہ میں قیامت کے دن تم پر فخر کروں اپنی کثیر امت کی وجہ سے. وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں بعض حدیثوں میں ہیں فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ، راوی کہتے ہیں یا اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي أُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، یا راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. یہ اباہی، یہ اکاثر، یہ مکاثر سب کے ایک ہی معنی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، آپ کی زبان مبارک کے ہے. باقی معانی تو دونوں کے تینوں الفاظ کے ایک ہی ہیں. تو یہ فرق ہے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع میں. قرآن کے الفاظ و معانی دونوں اللہ کے، حدیث کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کے معانی اللہ کی طرف سے. جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ ہمارے ذمہ ہے قرآن کا بیان، ثم ان علینا بیانہ. لہذا اپنے عقیدے کی حفاظت کریے کہ قرآن کی جیسے حفاظت ہوئی ہے ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین احادیث نبویہ کی بھی حفاظت ہوئی ہے. جہاں تک مسئلہ ہے قوی اور ضعیف کا، صحیح اور ضعیف کا، یہ راوی کا ضعف ہوتا ہے، حدیث کا نہیں ہوتا ہے. حدیث کا بیان کرنے والا ضعیف ہوتا ہے، حدیث کا بیان کرنے والا قوی ہوتا ہے. حدیث کی روایت ضعیف ہوتی ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے. پیارے آقا کا فرمان ضعیف، اگر پیارے آقا کا فرمان ضعیف ہے تو یہ اس کی زبان سے ادا ہوا ہے، یہ تو سب سے بڑا ضعیف ہے. یہ تو اتنا بڑا ضعیف ہے کہ اس کے سامنے جیسے ہی کوئی حدیث، کوئی فرمان، عربی کی کوئی عبارت اس کے مزاج کے خلاف بیان کر دی گئی، عربی کی کوئی بھی عبارت اس کے خلاف، اس کے مزاج کے خلاف بیان کر دی گئی، یہ دھڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ یہ ضعیف ہے. صرف زبان سے اس کے مزاج کے خلاف کچھ آ جائے، پھر آپ قرآن سنا دیجیے، پھر آپ قرآن سنا دیجیے حدیث پاک کہہ کر، وہ اسے بھی ضعیف کہہ دیتا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، امید کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ قرآن کا فرمان ہے. لیکن آپ چیک کرنے کے لیے کہہ دیجئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. مطلب یہ کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو چپ رہنا ہے، پڑھنا نہیں ہے ساتھ میں، بس اتنا بولیے اور یہ کہہ کر بولیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. پھر دیکھیے ان کی زبان سے ان کے ایمان کی عمارت کو ڈھا دینے والے جملے نکلیں گے کہ ضعیف ہے. اللہ کا کلام اسے بھی ضعیف کہہ دیں گے، اپنے مزاج کے خلاف آ جائے. یہ ایک طویل سفر ہے جو مسجد کے امام کے، محلے کے عالم اور مولوی کے اعتماد کو توڑنے سے شروع ہوتا ہے اور قرآن سے بھی اعتماد توڑ دیتا ہے. لہذا اپنے عقیدے کی حفاظت یہ قرآن کریم کے درس میں شامل ہونے والوں کے لیے، قرآن کے سامعین کے لیے سب سے اہم ترین شے ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پروگرام میں نماز اور قربانی کا تذکرہ، اور یہ منکرین حدیث کا گروہ اس نماز اور قربانی ہی کی قربانی کر دیتا ہے، اسے ہی ختم کر دیتا ہے. تو پھر دین اسلام کا کون سا فریضہ باقی رہ جاتا ہے؟ دین اسلام کی کون سی حیات و شکل باقی رہ جاتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے امت کو اللہ کے آگے جھکا دینا. اس مشن کو نماز کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے رب کی عبادت و اطاعت میں ہر شے کی قربانی دے جانا، ساری دنیا سے لڑ جانا، لیکن اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں کوئی کمی نہیں آنے دینا. اس کے لیے قربانی چاہیے. وہ قربانی ہمیں ہر سال یاد دلاتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور ہم جانور کے گردن پر چھری چلا کر اس قربانی کا عہد کرتے ہیں
کہ اے رب ذوالجلال، آپ کے دین کے لیے جب ہمارے گردن ذبح کرنے کی باری آ جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اپنی اولاد کو قربان کرنے کی باری آ جائے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اپنا مال لگا دینے کی باری آ جائے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اپنے عزت و ناموس کو اگر قربان کر دینے کی بات آ جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، جانور کے گلے پر چھری چلا کر ہم اس عہد کی تجدید کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ان دو آیتوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و مقام کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پروگرام کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا